कमीशन आए हुए हैं आप। السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. الیکشن لڑیں گے تو الیکشن کمیشن ہی آئیں گے, تو واپس آ کے بات کریں. ویسے اس دفعہ الیکشن لڑے تھے یا لڑوایا گیا تھا؟ جی واپس آ کے ساری ڈیٹیل میں بات کریں گے. سر مانسرا میں کیا ہوا؟ آپ نے نواز شریف صاحب کو اپنے گھر بلوا کر ہروا دیا. جی وہ آج ثابت کرنے آئے ہیں ہم کہ ہم سیٹ جیتے ہوئے ہیں, رزلٹ میں جیتے ہوئے ہیں, اور شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا. کیپٹن صاحب, جس طرح آپ کا دعویٰ ہے تو پی ٹی آئی والے بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 40 سیٹوں کے اوپر جو وہ ہماری ابتدائی تبدیل کی گئی, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جب وہ پنجاب میں اور دعوے تو سب کرتے ہیں, یہاں آ کے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے جی. انہوں نے 35 پنکچر کی بھی بات کی تھی, پھر 1.5 سال اکانومی بٹھا دی, اور چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے, انہوں نے کنٹینر لگا لیا تھا, اور پھر اس کے بعد ویسے کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا, یہ 100 نشستیں زیادہ ہوتی ہیں یا 74 زیادہ ہوتی ہیں؟ جی نون لیگ نے 74, آزاد نے 100 لیے ہیں, تو یہ زیادہ کون سی نشستیں ہوتی ہیں, 100 یا 74؟ میں بتاؤں, یہ آزاد میں کوئی ٹوپی والا ہے, کوئی کریلے والا ہے, کوئی ٹماٹر والا ہے, قسم کے, وہ ایک سالڈ سیٹ ہے, وہ شیر کا نشان ہے. اچھا سر بتائیے گا, یہ جو الیکشن ہوئے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی صاف شفاف ہوئے ہیں, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی, اور اس کے بعد اب جو سارا سینیریو رزلٹ جو آ رہے ہیں, خاص طور پر فارم 47 اور فارم 45 میں تبدیلیاں ہیں, کیا ٹھیک ہے؟ جی میں بھی لے کے آیا ہوں کہ ہمارے حلقے میں ابھی کالا ڈاکہ کا رزلٹ نہیں آیا, تو فارم 47 ایشو ہو گیا ہمارے خلاف, اور وہاں بڑا مینیج کیا کالا ڈاکہ کو, برفیں پڑی ہوئی تھی, 2 دن سے رزلٹ ہی نہیں آ رہا. یہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن میں پیش چلیں آپ نے NA-15 کا رزلٹ چیلنج کر دیا ہے یا آج چیلنج کرنے کے بعد؟ ابھی ہم بتانے آئے ہیں کہ جو انہوں نے فارم 47 دیا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ 130 جو ہمارے پولنگس ہیں ایک ڈسٹرکٹ اور گھر کے, وہ تو کل تک رزلٹ ہی نہیں آیا, اور رزلٹ لے کے آنے والے سے پوچھا گیا کہ بھائی لیٹ کیوں ہو, بے ہوش ہو گیا, وہ ہاسپٹل پڑا ہوا تھا. چلیں کس کے ساتھ مل گیا؟ پاکستان مسلم لیگ نے ان کی آئی تھی, 18 میں بھی آئی تھی. کس کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ اتحاد تو پھر سیاسی جماعتیں آپس میں کرتی ہے. استحکام پاکستان کی بات ہے, جمہوریت کی بات ہے. ملک کو پچھلے 4 سال میں عمران حکومت نے اتنا تباہ کیا ہے, اب تو پہلے اس ریاست کو بچانا ہے, اس کی معیشت کو بچانا ہے. حکومتیں بنتی رہتی ہیں مگر اس وقت ملک کو بچانا ہے. ویسے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوئی پلان ہے؟ جی جس بندے نے 9 مئی کو اپنے قومی سلامتی پہ حملہ کیا ہو, اس کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ پھر سیاست چھوڑ دینا چاہیے. وہ میں تو کہوں گا کہ وہ غدار پاکستان ہے.